الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بھائیو اور دوستو، صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، وہ نفلی طور پر ہو یا فرضی طور پر، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے فوائد و ثمرات، ان تمام امور سے متعلق کتاب و سنت کے اندر دلائل کی بھرمار اور کثرت ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام کے بیانات، ان کے دروس سے کافی کچھ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، فائدہ اٹھایا ہوگا. خصوصاً جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، ان دنوں میں اس چیز کی اہمیت کو اور بڑھاوا ملا ہے، اور علماء نے اس طرف لوگوں کی توجہ مرکوز بھی کی ہے. میں ان دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، البتہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم تم خرچ کرو، تمہیں اور مزید دیا جائے گا. حدیث لمبی ہے. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جب بندہ صبح کر کے اٹھتا ہے مگر یہ کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک دعا کرتا ہے خرچ کرنے والوں کے لیے کہ اللہ تو اس کے مال میں اضافہ کر، برکت ڈال، بڑھا دے، اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے کہ اللہ جو بخیلی کرتے ہیں تو ان کے مال کو تلف کر لے، برباد کر دے، فقیر بنا دے اسے. دلیلیں بہت ساری ہیں، مدن جہاں سے میں آپ کو ایک دوسرے ناحیے سے سمجھانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو دوستو، ذرا سوچیں، شاید کی بات دل میں اتر جائے. رزق، مال و دولت، جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ بھی تو اس جگہ پر ہو سکتے تھے، اللہ رب العزت آپ کو بھی اس جگہ رکھ سکتا تھا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے. پھر کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت نے جس طرح سے اسے فقیر، محتاج اور قلاش بنایا ہے، آپ کو بھی بنا سکتا تھا. دوسری بات اسی میں سمجھیں کہ دونوں امتحان میں ہیں. جس کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، فقیر بنایا ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے، اور جسے اللہ رب العزت نے مالدار اور امیر بنایا ہے، وہ بھی امتحان دے رہا ہے. دونوں امتحان گاہ میں ہیں، دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے، البتہ پرچہ ذرا مختلف ہے. پرچہ ذرا مختلف ہے، ورنہ امتحان دونوں کا ہو رہا ہے. میرے بھائی دوستو، دوسری بات، اللہ رب العزت نے جتنا آپ کو رزق دیا ہے، وہ کسی نے مجبور نہیں کیا اسے، اس نے خود دیا ہے. اگر آپ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو تو وہ بڑھا بھی تو سکتا ہے، اور بڑھاتا ہے. دلائل بھرمار ہے، میں تو نہیں جانا چاہتا، میں تھوڑی سی لوجیکلی گفتگو کر رہا ہوں. جس اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت بغیر کسی کے جبر کے، مجبوراً نہیں دیا، اس نے، اس کی حکمت، اس کی اپنی مرضی، منشا، وہ آپ کے مال میں مزید اضافہ، بڑھاوا اور برکت تو ڈال سکتا ہے. ڈر کس بات کا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آئے، اللہ توفیق دے، توفیق مانگیں. اگر آپ کے پاس وسعت، طاقت ہے تو ضرور خرچ کریں، دل کھول کے خرچ کریں. یہ مت ڈریں کہ اس سے کم ہو جائے گا، نہ.
اور اگر اللہ رب العزت کم کرنے پر آ جائے تو کتنے مالداروں کو، کتنے امیروں کو آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھا اور سنا ہے کہ آج وہ امیر تھے، کل غریب ہو گئے۔ دینے سے نہیں، کوئی بھی آفت آ سکتی، تو دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اللہ رب العزت کسی کو غریب فقیر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے اسباب ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، تیسری بات یاد رکھیں کہ رزق اگر دیا ہے تو وہ چھین بھی تو سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس رزق ہے اور آپ اللہ کے بندوں پر اسے خرچ کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ ضرورت بھی ہے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میرے مال میں کمی نہ ہو جائے، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، پھر بھی تو اللہ رب العزت آپ کے مال کو چھین سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی دوستو، اس چیز کو اگر سمجھنا ہو تو تھوڑا سا اور آسانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ایک آدمی جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، قلاش ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ دولت مند لوگ، امیر لوگ اس کی ہیلپ کریں، مدد کریں؟ بالکل چاہتا ہے۔ بالکل ایسے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سوچیں، تصور کریں کہ اگر اس جگہ پر میں ہوتا تو کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ کاش لوگ میری مدد کرتے، ہیلپ کرتے، میری ضرورت میں لوگ کام آتے، میرے اس مسائل کے حل کے لیے لوگ آگے بڑھتے؟ کیا آپ کی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ چاہت نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی۔ میرے بھائی دوستو، اسی میں ایک نقطہ اور سمجھیں کہ اگر آپ کی اس ضرورت کے موقع پر، آپ کی اس چاہت کے باوجود اگر امیر لوگ، مالدار لوگ آپ کا ہیلپ، تعاون اور مدد نہ کرتے، تو آپ بتائیں غریب لوگ ہیں، تو آپ ان امیر لوگوں کے خلاف آپ کے دل میں بغض، عناد، نفرت نہیں پیدا ہوتی؟ بالکل ہوتی۔ آپ کو چڑ ہوتی ان امیروں پر جو امیری کے باوجود غریبوں کی پر توجہ نہیں دیتے، ان کے مصائب و مشکلات میں کام نہیں آتے۔ آپ کو ان پر چڑ ہوتی، دل میں ایسے لوگوں کے تئیں آپ کے دل میں نفرت ہوتی، بغض اور عناد پیدا ہوتا۔ تو کیا آج جو لوگ غریب ہیں وہ امیروں کی بے توجہی پر انہیں غصہ نہیں آتا ہوگا؟ بالکل آتا ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ غریبوں کی پر توجہ نہیں ہے یا امیر لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، اس ڈر سے یا بخل کے ڈر سے یا جو ہے فقیری کے ڈر سے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو ان کو سمجھانے کی میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ میرے بھائی دوستو، شاید کی بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہوئے نہ کترائیں۔ اور آپ سوچیں، یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ خرچ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں پر۔ اب اگر اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ نہ کیا جائے تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ مال اللہ کا، ضرورت مند اس کے بندے، اس اللہ کے مال کو اللہ کے ضرورت مند بندوں پر اگر خرچ نہ کیا جائے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں دلائل سے ہٹ کے نہیں ہیں، بس میں نے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایک دوسرا زاویہ اختیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اپنے وسعت بھر، کم از کم یا وسعت سے بھی زیادہ اس میدان میں، اس کار خیر میں، اور اس وقت جو ضرورت کی جو ضرورت بڑھی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس پرفتن موقع پر، اس ضرورت کے موقع پر اللہ ہمیں اس کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ عام ہوں، خاص ہوں، جو بھی ہوں، ہر طبقہ اس معاملے پر غور کرے
اور حتی الامکان اللہ کے بندوں کی خبر گیری کے طور پر اور اس مشکل والی گھڑی میں ان کے تعاون کے طور پر جہاں تک ہو سکے دامے دل میں قدم سخنے تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور مخلصانہ طور پر اس کام کو کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.